اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولیس علی المتیمم طلب الماء اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء. ولیس علی المتیمم طلب الماء اذا لم یغلب علی ظنہ ان بقربہ ماء لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدا وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل ثم يطلب مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كي لا ينقطع عن رفقته. اور تیمم کرنے والے پر پانی کو تلاش کرنا واجب نہیں ہے جب اس کا غالب گمان یہ نہ ہو کہ اس کے قریب پانی ہے، کیونکہ جنگلوں میں پانی کا نہ ہونا ہی غالب ہے اور وجود ماء پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اس لیے متیمم پانی پانے والا نہیں ہوگا، اور اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ وہاں پانی ہے تو تلاش کرنے سے پہلے اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ دلیل کی طرف نظر کرتے ہوئے یہ شخص پانی کو پانے والا ہے. پھر یہ شخص ایک غلوہ کی مقدار تک پانی تلاش کرے لیکن 1 میل تک نہ جائے تاکہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ نہ جائے. عزیز طلبہ اکرام، بے آباد جگہ میں تیمم کے جائز ہونے کا بیان. صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جنگل و بیاباں میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وضو کر کے نماز پڑھے یا تیمم کر کے نماز پڑھے یا تیمم کر کے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ ایک شخص جنگل و بیاباں میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن وضو کر کے نماز پڑھے یا تیمم کر کے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص اپنے غالب گمان کو فیصل بنا کر اسی پر عمل کرے. اگر غالب گمان یہ ہو کہ آس پاس کہیں پانی نہیں ہے تو شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نہ بھٹکے بلکہ تیمم کرے اور نماز پڑھ لے. اس لیے کہ عام طور پر جنگلات میں پانی نہیں ہوتا اور غلبہ ظن کے پانی کو نفی کرنے کی وجہ سے وجدان ماء پر کوئی دلیل بھی نہیں رہی، لہذا یہ شخص پانی پر قادر نہیں شمار کیا جائے گا اور اس شخص کے لیے تیمم کر کے نماز پڑھنا درست ہوگا. لیکن اگر اس کا غالب گمان یہ ہو کہ یہاں کہیں آس پاس پانی مل جائے گا تو اس شخص پر پانی تلاش کرنا ضروری ہے اور طلب ماء سے پہلے اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا غالب گمان یہ ہے کہ پانی مل جائے گا تو گویا یہ وجود ماء کی دلیل ہے
اور اس دلیل کے ہوتے ہوئے اس شخص کو پانی پانے والا ہی سمجھا جائے گا، اور پانی پانے والے کے لیے چونکہ تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے بھی تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا۔ پھر اس شخص کے لیے ایک غلوہ کی مقدار تک جا کر پانی تلاش کرنا ضروری ہے، اس سے آگے 1 میل تک نہ جائے، ورنہ یہ اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے گا اور اسے پریشانی لاحق ہوگی۔ عزیز بچوں، واضح رہے، متوجہ رہے کہ ایک غلوہ کی مقدار تک جا کر پانی تلاش کرنا ضروری ہے، اس سے آگے 1 میل تک نہ جائے، ورنہ یہ شخص اپنے ساتھیوں سے بچھڑ جائے گا اور اسے پریشانی لاحق ہوگی۔ واضح رہے کہ صاحب عنایہ نے غلوہ کی مقدار یہ بتلائی ہے کہ تیر انداز جس جگہ سے تیر پھینکے اور جہاں جا کر وہ تیر گرے، غلوہ کی مقدار صاحب عنایہ نے یہ بتلائی ہے کہ تیر انداز جس جگہ سے تیر پھینکے اور جہاں جا کر وہ تیر گرے، اس کے درمیان کا فاصلہ غلوہ ہے، یعنی تیر پھینکنے اور تیر گرنے کے مابین جو فاصلہ ہے وہی غلوہ کہلاتا ہے۔ اور علامہ محمود عینی نے مغرب کے حوالے سے لکھا ہے کہ 300 گز سے لے کر 400 گز تک کا فاصلہ غلوہ کہلاتا ہے۔ وَإِن كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ طَلَبَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ لعدم المنع غالبا فإن منعه منه يتيمم لتحقق العجز، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة لأنه لا يلزم الطلب من ملك الغير، وقال لا يجزيه لأن الماء مبذول عادة، ولو أبى أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزيه التيمم لتحقق القدرة، ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط، والله أعلم بالصواب۔ اور اگر اس کے دوست کے پاس پانی ہو تو تیمم کرنے سے پہلے اس سے پانی مانگے، کیونکہ عموماً پانی سے انکار نہیں کیا جاتا، لیکن اگر وہ پانی دینے سے انکار کر دے تو تیمم کر لے، اس لیے کہ اب عجز متحقق ہے، اور اگر مانگنے سے پہلے اس نے تیمم کر لیا تو حضرت امام صاحب کے یہاں جائز ہے، کیونکہ دوسرے کی ملکیت سے مانگنا ضروری نہیں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عموماً پانی مفت دیا جاتا ہے، اور اگر رفیق سفر ثمن مثل کے علاوہ دوسری صورت میں دینے سے انکار کر دے اور اس شخص کے پاس ثمن مثل ہو تو بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قدرت متحقق ہے، لیکن اسے غبن فاحش برداشت کرنا لازم نہیں ہے، اس لیے کہ ضرر کو ساقط کر دیا گیا ہے، نقصان کو ساقط کر دیا گیا ہے۔ غبن فاحش بڑا نقصان، واضح نقصان، مبذول کے معنی بطیب خاطر دیا جانے والا، مبذول مطلب برضا و رغبت خرچ کیا جانے والا۔ عزیز طلبہ اکرام، پانی قیمتاً ملتا ہو تو جواز تیمم کا حکم،
مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص سفر میں ہے اور وضو کرنے کے لیے اس کے پاس پانی نہیں ہے، مگر اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے، تو اب اس شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھی سے پانی مانگے۔ اگر وہ دے دیتا ہے تو اس سے وضو کر کے نماز پڑھے، اور اگر نہیں دیتا ہے تو اس صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھے، کیونکہ نہ دینے کی وجہ سے پانی پر قادر نہ ہونے کا عجز حقیقتاً متحقق ہے، اس لیے اب اس کے لیے تیمم کرنا درست اور جائز ہے۔ البتہ مانگنے سے پہلے تیمم کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر پانی وغیرہ دینے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ ولو تیمم، فرماتے ہیں کہ اگر امام صاحب کے یہاں اگر یہ شخص اپنے ساتھی سے پانی مانگے بغیر، امام صاحب کے یہاں اگر یہ شخص اپنے ساتھی سے پانی مانگے بغیر تیمم کر کے نماز پڑھ لے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ پانی دوسرے کی ملکیت میں ہے اور دوسرے سے مانگنا اس پر لازم نہیں ہے۔ پھر یہ کہ سوال کرنے میں ذلت اور اہانت بھی ہے، اس لیے بھی مانگنا مناسب نہیں ہے۔ حضرات صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، پانی مانگنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر مانگے بغیر تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پانی وغیرہ دینے میں نہ تو کوئی حرج سمجھتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں، اس لیے اس شخص کے لیے پانی مانگنا ضروری ہے۔ ولو ابا، اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر رفیق سفر کے پاس پانی ہو اور وہ مفت دینے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ اس کی قیمت مانگ رہا ہو، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ ساتھی ثمن مثل یا اس سے کم میں پانی دے رہا ہو اور اس شخص کے پاس ثمن مثل کے بقدر رقم بھی موجود ہو تو بھی اس شخص کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس سے پانی خرید کر وضو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب اس شخص کے پاس پانی خریدنے کے لیے روپیہ ہے تو اب بھی یہ پانی پر قادر ہے، اور قدرت علی الماء کی صورت میں تیمم جائز نہیں ہے، لہذا یہاں بھی تیمم جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اس کا ساتھی ثمن مثل سے زائد ثمن میں پانی فروخت کر رہا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ ثمن مثل سے زائد ثمن دے کر پانی لینے میں ضرر ہے، حالانکہ تیمم کی مشروعیت ہی دفع ضرر کے لیے ہوئی ہے۔ البتہ اگر اس کا ساتھی ثمن مثل سے زائد ثمن میں پانی فروخت کر رہا ہو تو اس صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، کیونکہ ثمن مثل سے زائد ثمن دے کر پانی لینے میں ضرر ہے، حالانکہ تیمم کی مشروعیت ہی دفع ضرر کے لیے ہوئی ہے۔ باب المسح علی الخفین، باب المسح علی الخفین، یہ باب موضوع پر مسح کے بیان میں ہے۔ انشاءاللہ اس باب سے آغاز آئندہ کل ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔